انجینئر محمد علی مرزا کا جو معاملہ ہے وہ طول پکڑ رہا ہے۔ مرزا صاحب تحریک انصاف کے ساتھ ایک مکمل تصادم کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اپنی تبلیغ کی پوری تاریخ میں انہیں اس طرح کے حالات کا کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایسی ٹرولنگ ہوئی کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور تحریک انصاف کے کی بورڈ واریئرز نے ان کا بیانیہ اڑا کے رکھ دیا۔ آپ علی زئی صاحب کا کل کا ویلاگ دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا، پہلا جھوٹ یہ کہ عمران خان نے فلسطین کے حق میں کبھی بات نہیں کی ہے۔ 28 اکتوبر کی ٹویٹ دکھائی۔ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اہل فلسطین کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ علی زئی صاحب نے کہا کہ 18 مہینے میں اگر اتنے جھوٹ بول رہے ہیں انجینئر محمد علی مرزا، تو 1400 سال کی جو تاریخ وہ بیان کرتے ہیں ان میں انہوں نے کتنے جھوٹ شامل کیے ہوں گے۔ یعنی انجینئر صاحب کا دینی کام متاثر ہو رہا ہے سیاست کی وجہ سے، حالانکہ وہ دین میں ہمیشہ مصدقہ بات ہی کرتے دیکھا ان کو حوالے کے ساتھ۔ توشہ خانہ کیس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، 20% کی بجائے 50% رقم ادا کر کے تحفے خریدے گئے، یہ علی زئی صاحب بتا رہے ہیں۔ پھر یہ کہ عمران خان نے دیسی مرغا مانگا جیل میں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ان کی تو تعریف ہونی چاہیے کہ عمران خان سی کلاس بھگت رہا ہے، نواز شریف اس سے کہیں زیادہ آرام دہ جیل سے بھاگ گئے تھے فراڈ کر کے۔ انجینئر صاحب نے کبھی بات کی اس کے بارے میں کہ وہ شہباز شریف کی ضمانت توڑ کر بھگوڑے ہو گئے؟ فوج، عدالت، شہباز شریف، کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ انہوں نے کہ وہ وہاں جا کے بھگوڑے کیوں ہو گئے، واپس کیوں نہیں آئے؟ باقی تو سب کے تبصرے آپ ایک طرف رکھ دیں، صرف علی زئی صاحب کو ہرانا اور انجینئر صاحب کے الفاظ میں ان کی منجی ٹھوکنا ان کے لیے ممکن نہ ہوگا۔ سچ پوچھیں تو دین میں تصور ہے ہی نہیں منجی ٹھوکنے کا۔ اپنی صحیح بات پہ قائم رہا جاتا ہے، اپنی غلطی تسلیم کر لی جاتی ہے، اور موقف بیان کر کے خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں مخالفین کی منجیاں ٹھوکنے کی کوئی روایت نہیں ملتی، اس لیے کہ آپ کی ساری توانائی لوگوں سے لڑنے میں صرف ہو جائے تو تبلیغ آپ نے کیا کرنی ہے؟ لڑائی کر کے، زیر کر کے کسی کو بدلا نہیں جا سکتا، بلکہ صرف نرمی سے بدلا جا سکتا ہے۔ طائف میں فرشتہ آیا تھا کہ ابھی اہل طائف کو سبق سکھا دیا جائے یا انجینئر صاحب کے الفاظ میں منجی ٹھوک دی جائے؟ فرمایا نہیں، ان کی آئندہ نسلیں مسلمان ہوں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ انجینئر صاحب نے لوگوں کی تذلیل کو شعار کر لیا ہے۔ آپ نے صرف ایک پوائنٹ اسٹیبلش کرنا تھا کہ بریلوی مولوی گھڑے ہوئے واقعات سناتے ہیں، اور ایسی کوئی طاقتیں اللہ کسی بزرگ کو نہیں دیتا۔ کسی کو قبر کے اندر کا حال نظر نہیں آتا، لیکن انہوں نے اسے ایک مشغلہ بنا لیا کہ ان لوگوں کی میمز بنائی جائیں۔ یہ بات درست ہے کہ تنہا انجینئر صاحب نے سارے فرقوں والوں کو زج کر کے رکھ دیا تھا، لیکن ایک مقبول سیاسی جماعت اور ایک فرقہ پرست مولوی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں کچھ تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ انجینئر صاحب کا تو بطور ایک مذہبی شخصیت کے عمران خان سے اتنا تعلق کبھی نہیں رہا، لیکن پروفیسر احمد رفیق اختر کا ان کے ساتھ بے حد قریبی تعلق رہا ہے۔ 2013 کے الیکشن میں ان کے راستے جدا ہوئے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کئی سیاستدان میرے والد ہارون رشید اور پروفیسر احمد رفیق اختر کے توسط سے عمران خان تک پہنچے۔ غلام سرور خان اور بالخصوص اعظم سواتی صاحب کی آپ مثال لے لیں۔ جہانگیر ترین کے ساتھ سارے معاملات میرے والد نے طے کیے تھے۔ عمران خان کے 30 اکتوبر 2011 کے تاریخ ساز جلسے کے نتیجے میں ہارون خواجہ صاحب کو ملوایا میرے والد نے عمران خان سے، لیکن جیسے ہی عمران خان اور پروفیسر رفیق کے راستے الگ ہوئے، ان سیاستدانوں نے وہاں آنا چھوڑ دیا جو انہی کے توسط سے وہاں عمران خان تک پہنچے تھے۔ پروفیسر رفیق نے 2015 میں ایبٹ آباد کے لیکچر میں عمران خان کے خلاف بات کی اور نواز شریف کو ایماندار قرار دیا تو بے تحاشا ری ایکشن اٹھا خود پروفیسر صاحب کے عقیدت مندوں کے اندر سے۔ انجینئر صاحب کے آدھے سٹوڈنٹس تو اندر سے خود دکھی ہوں گے کیونکہ وہ تحریک انصاف کے سپورٹر ہوں گے۔ اس وقت پاکستان میں 80% سے زیادہ مقبولیت ہے عمران خان کی۔ پروفیسر صاحب نے اس سال سالانہ لیکچر میں بھی عمران خان کے خلاف بات کی، لیکن ری ایکشن اتنا زیادہ تھا کہ انہیں اس کوشش سے دستبردار ہونا پڑا۔ 100 میں سے 99 لوگ سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں، مگر مذہب میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 10% لوگ، یہ 5 سے 10% بھی درجنوں مذہبی لیڈروں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ فوج اس وقت اپنی پوری طاقت استعمال کر کے بھی تحریک انصاف کی سپورٹ ختم کرنے میں ناکام ہے، بلکہ اس سپورٹ میں روز بروز اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ والے آپ کمنٹس شو ہی نہیں کرتے یا انہیں مینج کر کے شو کرتے ہیں۔ اس وقت ویسے بھی عمران خان تو جیل میں ہے، اور اگر وہ جیل سے نکل کر ایک تقریر کر دے انجینئر صاحب کے خلاف، جو میرے خیال میں وہ نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا؟
ابھی عمران خان اس مارکے میں اترا نہیں اور یہ حال ہے. جیسا کہ میں نے علی زئی صاحب کے ویلا کا بتایا کہ بڑا حساب شکن قسم کا ویلاگ ہے، جس لیڈر کو اسٹیبلشمنٹ نے جیل میں بند کیا ہوا ہے اور سارے جس کے در پہ ہیں، اس پر تو ویسے بھی وار کرنا بنتا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اٹھ کے کھڑا نہ ہو جائے. لیکن اب ہوگا کیا؟ انجینئر صاحب ضدی آدمی ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایک ہفتے بعد وہ تحریک انصاف والوں کی منجی ٹھوکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی بڑھے گی. لیکن یہ لڑائی شروع کس نے کی؟ کیا تحریک انصاف نے انجینئر صاحب پہ پہلا بار کیا؟ معاملہ اس کے برعکس ہے. اب انجینئر صاحب اندر سے زخمی ہے. جس شخص کا مذاق اٹھتا ہے وہ اندر سے زخمی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مسلسل ایک ری ایکٹیو موڈ میں رہنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ انجینئر صاحب اپنی غلطی کا اعتراف کریں یا خاموشی اختیار کریں اور اپنے دینی کام پر فوکس کریں. جیسا کہ پہلے عرض کیا، ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انجینئر صاحب مزید تکلیف سے گزریں گے. اصولی طور پر انجینئر صاحب کو اسٹیبلشمنٹ پہ برسنا چاہیے تھا کہ انہوں نے ملک کو فاشسٹ ملک بنا دیا ہے، ہر کہیں زبان بندی کر دی گئی ہے، عمران خان کا نام لینے پر پابندی ہے. عمران ریاض خان کا ایک ماضی کا کلپ بھی وائرل ہوا ہے جس میں وہ رہا تھا انجینئر محمد علی صاحب والا. آج کل وہ ہاٹ واٹرز میں رات میری پوڈ کاسٹ چلی، اگلے دن ان پہ ایف آئی آر ہو گئی. وہ بھی بڑے ہاٹ واٹرز میں ہیں. ایکچولی مولویوں کی آپس کی لڑائی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اور فرقوں کی لڑائی بھی چلتی رہتی ہے، اختلافات یہ رہتے ہیں. لیکن جب آپ اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ لائن عبور کرتے ہیں تو پھر پرچے ہوتے ہیں. تو یہ جو انجینئر صاحب ہیں وہ خاطر جمع رکھے، ان پہ پرچے اس لیے نہیں ہو رہے کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز کی، ان پہ پرچے اس لیے ہو رہے کہ انہوں نے ویسی چیز کی ہے. انہیں بھی پتا. میری اس کے بعد ان سے فون پہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا مجھے پتا کیوں ہے یہ مسئلہ ہو. تو بہت سارے چابی والے کھلونے بھی تیار کیے گئے ہیں کہ اب جو ہے وہ آپ جو ہے ان کو قتل کے فتوے بھی اور یہ سارا کچھ. انجینئر صاحب پر ہونے والے ایک پرچے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں انجینئر صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی تھی تو اس کی وجہ سے ان پر یہ پرچہ ہوا ہے. یعنی وہ تو انجینئر صاحب کا ساتھ دے رہے تھے. تو یہ ساری صورتحال ہے. میری خواہش ہے کہ انجینئر صاحب رجوع کریں اور خاموشی اختیار کریں یا معذرت کریں، عمران خان کو سپورٹ کریں. اس لیے نہیں کہ وہ ایک بہت بڑا سیاسی مدبر یا سیاسی لیڈر ہے، بلکہ اس لیے کہ فوج اسٹیبلشمنٹ جو کچھ اس کے ساتھ کر رہی ہے یہ فاشزم ہے. جب کوئی ملک فاشسٹ ملک بن جاتا ہے تو ایک دن وہ اسرائیل اور بھارت جیسی ریاست بن جاتا ہے. ان کی تو پھر بھی معیشت عروج پر ہے. ہم تو انجینئر صاحب کی اپنی زبان میں ایک تو غریب ہیں اور اوپر سے بدتمیز.